2060 جو ہے وہ اگر ہم انسانی زندگی کے حوالے سے دیکھیں تو بہت دور کی بات لگتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایک بڑے تناظر میں ڈالیں، ارتقاء کے تناظر میں ڈالیں، تو آج سے 70,000 سال پہلے کا جو ایک ادراکی انقلاب آیا تھا جسے ہم کوگنیٹو ریولوشن کہتے ہیں، تو اس اگر ٹائم اینڈ سپیس کے حساب سے دیکھیں تو 2060 جو ہے وہ بہت قریب کی بات لگتی ہے۔ اس میں جو بہت سے ایشوز ہوں گے جن کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر عادل نجم کو۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو جو پورا سیکیورٹی کا معاملہ ہے اس کے اندر بہت سی تبدیلی آ گئی ہے، وہ جو ہارڈ کور سیکیورٹی کا جو ایشو تھا اس سے اب بڑھ کے اس کی تعریف جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس میں ہمیں اگر میں آغاز کروں، کیونکہ اس کے اوپر آپ نے پچھلے دنوں بہت کام بھی کیا ہے، جو ماحولیات کے حوالے سے، کہ ہم باقی چیزوں کی تو بات کرتے ہیں، اس میں نیوکلیئر ویپنز بھی ہیں، اس میں مختلف خطوں کے اندر جو خلفشار ہے، جو کانفلکٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی، لیکن جو ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ان کا جو اثر پڑے گا ہر طرح کی چیز کے اوپر، جس میں موسم بھی ہے، جس میں کھانے پینے کی جو ہماری زراعت ہے وہ بھی ہے، اس میں پانی کا معاملہ بھی ہے، تو اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ 2016 میں جو یہ پیرس ایگریمنٹ ہوا، اب 2017 میں ٹرمپ صاحب تشریف لائیں گے اور انہوں نے اب تک جو عندیہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس ماحولیات کے معاملے کو پہ یقین ہی نہیں رکھتے، تو اس کو 2017 میں ہم کیسے دیکھیں گے، خاص طور پہ اگر امریکہ جو ہے وہ اس سے وڈرا کرنے کی کوشش کرے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ اعجاز۔ پہلے تو آپ کو 2017 مبارک ہو، ہم سب کو مبارک ہو، کیونکہ اب میرے خیال میں ضرورت ہے کسی مبارک سال کی، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ اب سال کے ہر سال جو ہے وہ اسی طرح شروع ہوتا ہے ایک ود اے کلاؤڈ اوور اٹ۔ تو پچھلے آپ نے جیسے بات کی، مجھے خیال آیا کہ پچھلے تقریباً 12 سال سے ہر سال کے آخر پہ ایک ہی شعر جو ہے وہ میرے ذہن میں آتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں میں ٹویٹ کرتا ہوں، لیکن وہ ایک ہی شعر باری باری آتا ہے کہ ہر سال یہ سمجھ کے گزارا ہے صبا، یہ عشق کی صدی میں عداوت کا سال تھا، کہ یہ ایکسیپشن تھی، لیکن اب یہ لگتا ہے کہ یہ سال ایکسیپشنز نہیں تھے، یہ رول تھے۔ اور آپ نے جو بات کی جو لانگ ٹرم چیلنجز ہیں، اس میں یقیناً میرے خیال میں جو کلائمیٹ چینج کا چیلنج ہے، جو موسمی تبدیلی کا چیلنج ہے، وہ میری نظر میں سائنٹیفکلی سب سے بڑا ایک چیلنج ہے، جس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہر چیز پہ پڑے گا۔ لیکن ہم ایک ایسے دوراہے پہ بھی آ گئے ہیں کہ اب ہمارے امیجیٹ چیلنجز اتنے شدید ہو چکے ہیں کہ وہ ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں اس گریٹر چیلنج سے۔ میری نظر میں پاکستان کے لیے بھی لانگ ٹرم میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کلائمیٹ کا ہی ہے، کیونکہ کلائمیٹ کا مسئلہ پاکستان کے لیے فار ایگزامپل پانی کا مسئلہ ہے، وہ اناج کا مسئلہ ہے، وہ شہروں کی لیویبلٹی کا مسئلہ ہے، اور وہ جو ہے وہ صرف کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف امیر ملکوں کا ہو، بلکہ اب تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جتنے جو ہمارے جیسے غریب ممالک ہیں یا ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کے لیے یہ کہیں زیادہ امیجیٹ پرابلم ہے، کیونکہ ہمارے پاس وسائل کم ہوتے ہیں ان مسائل کا حل کرنے کے لیے۔ اور اب تو آپ کی میری زندگی میں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آئندہ کے بارے میں نہیں ہے، وہ آج کے بارے میں، چاہے وہ ڈینگی ہو جو ایک زیادہ شدت کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے نارتھ ورڈ، موسمی تبدیلی اس میں ایک امپیکٹ ہے، بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں لیکن ایک ہے، چاہے وہ جس کو ہم یہ کراچی میں ہیٹ ویو، گلگت میں فلڈز، تھر میں ڈراؤٹ، یہ سب ایک سال کی کہانی ہے، تو یہ سارے مسائل جو ہیں ایک ساتھ ہیں۔ لیکن جو آپ نے بات کی سیاست کی، تو سیاست میں ایک تو یہ ہے کہ امیجیٹ ایشوز جو ہیں وہ بہت انہانس ہو گئے، چاہے وہ سیریا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ریفیوجیز کا مسئلہ ہو، وہ ڈسٹریکٹ کرتے تھے۔ اب ہمارے پاس نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں آ گئے ہیں، لیکن کئی ملکوں میں، اہم ملکوں میں اس قسم کی حکومتیں آ گئی ہیں یا لیڈر آ گئے ہیں کہ جو کلائمیٹ ڈینائرز ہیں، کہ جو سائنس کی ایک بہت اسٹرانگ کنسنسس ہے اس کو انہوں نے ڈینائی کرنا شروع کر دیا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف ڈینائی کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنی کیبنٹ اور کی پوزیشنز میں ایسے لوگ لگانے شروع کر دیے ہیں
جن کا مشن یہ لگتا ہے کہ یہ جو گلوبل کنسنسس ہے اس کو ڈسٹروائے کرے. لیکن سال کو شروع کرنا چاہیے کسی اچھی بات سے, تو مختصراً اچھی بات یہ ہے کہ اس پچھلے دہائی میں کچھ اور ممالک کا جو ٹلٹ ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا, اور خصوصاً ہمارے علاقے میں, ہمارے محلے میں, اور سب سے خصوصاً جو ہے وہ چائنا, کہ چائنا جو ہے اب پہلے ایک وہ ڈریگنگ اٹس فیٹ والی ملک ہوتا تھا جو کہتا تھا نہیں جی ہمارا مسئلہ نہیں ہے, تمہارا مسئلہ ہے, تم کرو. اب وہ ایک طرح سے کلائمیٹ لیڈر بن گیا. میرے خیال میں بھارت بھی جو ہے وہ کلائمیٹ لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے. یقیناً جاپان, کوریا جو ہے وہ رینیوبلز میں کلائمیٹ لیڈر کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ ان تمام ملکوں کے لیے نہ صرف ماحول امپورٹنٹ ہے لیکن توانائی اور انرجی بہت امپورٹنٹ ہے, اور کلائمیٹ جو ہے وہ اب ایک انرجی پلے ہے. سو جس طرح ہم ایک زمانے میں سنتے تھے کہ چین جو ہے وہ ہر ہفتے 2 کول پاور پلانٹ نئے لگا رہا ہے, اب اعداد و شمار یہ ہے کہ وہ ہر ہفتے 1 کول پاور پلانٹ کو ہٹا رہا ہے, اور وہ 1500 میگا واٹ میرے خیال میں نمبر ہے, میں اس میں شاید غلطی کر رہا ہوں لیکن ایک بہت بڑا نمبر ہے, اس حد کی نیو رینیوبل انرجی ہر سال لگا رہا ہے. انڈیا میں جو گیم ہے وہ ونڈ کی ہے. کوریا جو ہے وہ الیکٹرک کارز کے سلسلے میں لیڈر ہونا چاہ رہا ہے. تو یہ تمام ملک یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول کی وجہ سے ایک اکنامک شفٹ بھی ہے کہ ہم کس طرح رہیں گے, ہم کہاں رہیں گے, ہم کیسی توانائی ادا کریں گے, یوز کریں گے, اور اس میں ایک اکنامک اپرچونٹی ہے. تو یقیناً 2017 جو ہے وہ اہم سال ہوگا. پیرس کے لیے شاید اہم نہ ہو, شاید اچھا نہ ہو, لیکن اٹ ول بی مچ ایکٹیویٹی. اچھا, اس میں یہ آپ نے بہت دلچسپ بات کی چین کے حوالے سے. ایک پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا, اس میں بھی یہ کوئلے کے حوالے سے بات ہوئی تھی, اور آپ نے مجھے اس کے اندر ایک اکنامک آرگیومنٹ بھی دیا تھا ان ایڈیشن ٹو دی انوائرمنٹل آرگیومنٹ. یہاں پہ جو سی پیک کے حوالے سے چین میں سیمینارز ہو رہے ہیں, ان پہ جو لوگ گئے ہیں اور ان کے ساتھ نجی طور پہ جو گفتگو ہوئی ہے, اس میں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آئی ہے, اور وہ یہ کہ چین جو ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں توانائی کے حوالے سے کوئلے کے اوپر اپنا جو ڈپینڈنس ہے اس کو کم کرنا چاہیے, لیکن ہماری اپنی حکومت جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ جلد از جلد توانائی کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو, اور اس میں وہ اصرار یہ ہے کہ جی یہ کوئلے کا معاملہ جو ہے یہ جلدی سے اس مسئلے کو حل کرے گا. سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ کہ چین ہمیں کچھ اور ایڈوائس دے رہا ہے اور ہم جو ہے وہ کچھ اور کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور دونوں چیزوں میں جو مشترک ہے, پہلی بات تو ایک میرے خیال میں بالکل متفق ہونا چاہیے ہر ایک کو کہ توانائی اہم ہے. ہمارے ملک کے لیے تو خصوصاً اہم ہے, ہم تو لوڈ شیڈنگ کا اب دہائی ہو چکی ہے, تو بہت اہم ہے. اور نہ صرف وہ عام آدمی کی زندگی میں اہم ہے, وہ جیو پولیٹکس میں اہم ہے, لیکن توانائی کا اب مطلب جو ہے وہ ہائیڈرو کاربن نہیں ہے. تو ہم نے تقریباً 50 سال گزارے ہیں ہائیڈرو کاربن کی پالیٹکس میں, تیل کی پالیٹکس میں, اور میرے خیال میں جو آئندہ کی پالیٹکس ہے وہ توانائی کی پالیٹکس ضرور رہے گی, لیکن صرف تیل کی نہیں رہے گی. جہاں تک سوال ہے کوئلے کا, تو میرا کہنا کم از کم یہ نہیں ہے کہ کوئلہ آپ بالکل نہ استعمال کریں, لیکن کوئلہ ایک طرح سے ایک آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی ہے. اٹس اے ٹیکنالوجی آن اٹس وے آؤٹ. تو اگر ہم نے ٹیکنالوجیکلی لیپ فراگ کرنا ہے تو دیر آر سم انسٹنسز جہاں آپ کو کوئلہ استعمال کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئلے کی کوالٹی اچھی ہے, کوئلہ جو ہے وہ قریب ہے, آپ کی انرجی کی ٹیکنالوجی جو فلوڈائز بیڈ وغیرہ ہیں وہ بہتر ہے, تو اس میں یقیناً مکس میں تھوڑا سا کوئلہ ضرور ہوگا. لیکن ٹوٹل ڈپینڈنس جو ہے اور بہت زیادہ انحصار جو ہے وہ کسی بھی ایک سورس پہ کرنا, میرے خیال میں اس وقت آپ کی دنیا میں کوئی نہیں کرنا چاہ رہا. تو آپ کو ایک ڈائیورسفیکیشن چاہیے, سیکیورٹی, انرجی سیکیورٹی کے لیے بھی ایک ڈائیورسفیکیشن چاہیے. اور اس ڈائیورسفیکیشن میں جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ پہلے کہانی یہ ہوتی تھی, اور وہ درست کہانی تھی, کہ کوئلہ اور تیل اور گیس جو تھے وہ نسبتاً چیپر تھے, اور رینیوبل انرجی, ونڈ, سولر بڑے مہنگے تھے. اب ان کی تقریباً پیرٹی آ گئی, آپ کا تقریباً ایک ہی پرائس پہ دونوں بن رہے ہیں, اور نظر یہ آ رہا ہے کہ فیوچر میں آپ کی رینیوبل جو ہیں ان کی پرائس آگے جائے گی. تو یہ ہے بیسک اکنامک آرگومنٹ. تو میرے خیال میں سے ایک اکنامک آرگومنٹ اور دوسری سیکیورٹی آرگومنٹ ہے. ایک میں نے شاید کبھی پہلے بھی ذکر کیا ہو, بڑا مختصر سا ایک فیکٹوائٹ, دنیا میں دی لارجسٹ اونر آف رینیوبل انرجی
کون سی کمپنی ہے؟ شیل آئل، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ توانائی کی کمپنی ہے. ابو دھابی جو ہے وہ ہوسٹ کرتا ہے ورلڈ رینیوبل ایجنسی جو ہے رینا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی جو دولت ہے وہ توانائی سے آئی ہے. سو یو وانٹ ٹو بی این انرجی پلیئر، ناٹ نیسسریلی اے ہائیڈرو کاربن پلیئر. کریکٹ. اچھا، اس میں ایک اور جو چیز ہے پانی کا معاملہ جو ہے، پانی کا معاملہ دنیا کے بہت سے خطوں میں یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے اپنے ہاں یہ بات عمومی طور پہ بعض گشت اس کی سنائی دیتی ہے کہ وی آر واٹر اسٹریسڈ. اچھا، اس میں جو ہے ایک تو ظاہر ہے ماحولیات کا معاملہ ہے، دوسرا اس کا تعلق جو ہے وہ واٹر مینجمنٹ کے ساتھ بھی ہے، اور اس میں ہمیں کوئی ایسی پالیسی نظر نہیں آتی. مثال کے طور پہ ایز اے لے پرسن میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ ایک وہ زمانہ تھا جو نہری آبپاشی کا زمانہ تھا، اور اس وقت جو ہے وہ برطانوی راج کے نیچے جو ہے یہاں پہ نہریں بھی جو ہے وہ کھودی گئی. لیکن اب جو ڈرپ ٹیکنالوجی، ڈرپ ایریگیشن وغیرہ کی جو بات ہوتی ہے، نئی ٹیکنالوجیز کی جو بات ہوتی ہے، تو کیا آپ کی نظر میں ہے کہ حکومت پاکستان یا ہم جو اس سے کنسرنڈ ادارے ہیں کہ وہ کوئی ایک لانگ ٹرم ان کا ویژن ہے اس حوالے سے کہ پالیسی مرتب کی جائے اور اس کی طرف جو ہے وہ چلا جائے تاکہ پانی کی مینجمنٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکے؟ یقیناً اس حد تک تو ہے کہ ہر شخص یقین رکھتا ہے کہ پانی ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں کسی ایسی گفتگو میں نہیں ہوتا جہاں مجھے یہ کنونس کرنا پڑے کہ پانی اہم ہے، لیکن اس کی اہمیت پہ سر ہلانے کے بعد ہم سب جو ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک ہمارے پاس اس وقت تک کوئی ایسے ٹولز نہیں ہیں جس کو ہم کر سکیں، اور دوسری وہ جو میں کہہ رہا ہوں جو پالیسی ڈسٹریکشنز ہیں، جو امیڈیٹ ڈسٹریکشنز ہیں، وہ ہمارا اٹینشن جو ہے ڈائیورٹ کر رہی ہے. لیکن اگر آپ سوچیں کہ پچھلے 7 سال سے ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، تقریباً ہر سال فلڈ آیا، تقریباً ہر سال ڈراؤٹ ہوئی. میں پچھلے 2 ہفتے سے یہاں اسلام آباد میں ہوں، پاکستان میں ہوں، اور کیونکہ میں کام سے آیا ہوں تو وہ دفتر کی ایک گاڑی کسی ڈرائیور کے ساتھ صبح آتی ہے مجھے لینے کے لیے، اور روز ایوری ڈے، آج بھی جب میں آپ کے اسٹوڈیو آ رہا تھا، گفتگو جو تھی وہ یہ کہ جی بارش نہیں ہوئی. ہر شخص یہ بات کر رہا ہے. تو پانی کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ہینڈل نہیں ہے. ہمارا جو ریجن ہے، ہم جو پاکستان جو ہے، یہ تو ان اے وے بنا ہی پانی کے بیسس پہ. 2 گریٹ کلائمیٹک فورسز ہیں جنہوں نے ہمیں ہماری ثقافت دی، ہماری ہسٹری دی، ہمارے علاقے کا نام دیا. ون آف دیم از دا مانسون، اور دوسرا جو ہے وہ ہمالیہ کے پہاڑ. مانسون کی ہوائیں آتی ہیں، وہ پہاڑ کو ٹکراتی ہیں، اس سے ہمارا ایک پیٹرن بنتا ہے جس سے ہمارے دریا آتے ہیں، جس سے ہماری اریگیشن آتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو زمین ہے وہ نسبتاً اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن اس پانی کی وجہ سے، دریائے سندھ کی وجہ سے جس نے پورے اس ریجن کو اس کا نام دے دیا، اس کی وجہ سے ہماری تمام ثقافت جو ہے وہ اس کے گرد گھوم رہی ہے. اور اگر یہ تھریٹ میں آ جائے، جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کلائمیٹ چینج کی، کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ہمالائز میں گلیشیئرز کو میلٹ کر رہا یا کر سکتا ہے، اور مانسون پیٹرنز کو تبدیل کر سکتا ہے. تو پھر آپ کا تمام جو ہسٹورک شفٹ ہے، دیکھیں نا، آپ تو پورس کی بھی کہانی جب بتاتے ہیں تو وہ دریا کے کنارے پہ بتاتے ہیں. جب ہم اپنے علاقے کا نام لیتے ہیں تو وہ سندھ سے، دریائے سندھ سے آتا ہے. تو یہ پانی کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. لیکن اس کے بعد کسی طرح ہمیں سرکاری سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی اس پانی کی اسی